الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے درس کا موضوع ہے حسن خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر موت لکھ دی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یعنی ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مگر بڑی بات وہ حالت ہے جس پر بندہ مرتا ہے، چاہے اس کا خاتمہ اچھا ہو یا برا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو حسن خاتمہ طلب کرنے پر متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا اپنے مومن بندوں کو حکم ہے کہ وہ اس سے اس طرح ڈرتے رہیں جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اسی پر برابر قائم اور ثابت رہیں، اور مرنے تک اسی پر جمے رہیں، اس لیے کہ جو جس حالت میں زندگی گزارے گا اسی پر اس کی موت آئے گی۔ چنانچہ جو اپنی تندرستی، چستی اور طاقت کی حالت میں اللہ کے تقوی پر جمع رہے گا اور ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، اللہ موت کے وقت اس کو ثابت قدم رکھے گا اور اسے حسن خاتمہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ بندے کو اپنے نیک اعمال سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور نہ فاجر اور نافرمان لوگوں کو حقیر سمجھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلها، یعنی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، پھر اللہ کی لکھی ہوئی بات یعنی تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے تو وہ جہنم والوں کا عمل کرتا ہے اور پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے، پھر اللہ کی لکھی ہوئی بات یعنی تقدیر اس پر سبقت کر جاتی ہے تو وہ جنت والوں کا عمل کرتا ہے، پھر جنت میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بندے کو اس طرح بنا دیتی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے گناہوں سے اور سوء خاتمہ پر ان کے اثر سے ڈرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف یہ امید لگائے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعتوں اور نیک اعمال پر اس کا خاتمہ کرے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا سب سے بڑی سمجھداری کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی ڈرتا رہے کہ مرتے وقت اس کے گناہ کہیں اسے رسوا نہ کر دیں اور حسن خاتمہ سے اس کو روک نہ دیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واضح نشانیاں بتائی ہیں جن سے حسن خاتمہ کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، مرتے وقت کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے انہیں روزیاں دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، نیک عمل کرتے ہوئے مرنا جس پر بندے کا خاتمہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتی، قالوا یا رسول اللہ وما طہور العبد، قال عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ، یعنی جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کو پاک کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل جس کا اسے الہام کرتا ہے، یعنی دل میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اسی نیک عمل پر موت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، مرتے وقت پیشانی پر پسینہ آ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، یعنی مرتے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ نمبر 5، مومنوں کا مسلمان بندے کی تعریف کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، قلنا وثلاثۃ، قال وثلاثۃ، قلت واثنان، قال واثنان، یعنی 4 آدمیوں نے جس مسلمان کے لیے نیکی کی گواہی دی اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ نے کہا اور 3 آدمیوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 3 آدمیوں نے۔ صحابہ نے پھر کہا اور 2 آدمیوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر 2 آدمیوں نے بھی کسی کی نیکی کی گواہی دی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو شخص اپنا حسن خاتمہ چاہتا ہو اسے اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے پر، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے پر اور اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی پاکی کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، یعنی دل رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے رہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، والحمد للہ رب العالمین۔